چرواہا روزانہ صبح کے وقت جاتا اور شام کے وقت واپس آ جاتا۔ وہ ندی کنارے ایک درخت پر چڑھ کر بیٹھ جاتا۔ ندی کے پاس ہی ایک جنگل بھی تھا جہاں بہت سے جنگلی جانور بھی تھے۔ ندی کے ایک کنارے جنگل تھا اور دوسرے کنارے گاؤں۔ گاؤں والوں کو ہمیشہ اپنے جانوروں کی فکر لگی رہتی کہ کہیں کوئی جنگلی جانور آ کر ان کے مویشیوں کو نہ کھا جائے۔ لیکن چرواہا بہت لاپرواہ تھا۔ وہ کبھی کسی کی بات نہ مانتا، بلکہ جب گاؤں والے اسے سمجھاتے کہ اپنے جانوروں کا خیال رکھا کرو تو وہ ان پر ہنستا تھا اور ان سے کہتا کہ تم اپنے جانوروں کی فکر کرو، میری بکریاں پڑھی لکھی ہیں، شیر پڑھی لکھی بکریاں نہیں کھاتا۔ چرواہا بہت لاپرواہ تھا، اس کا ریوڑ کافی بڑا تھا۔ ایک دن چرواہا اپنے روٹین کے مطابق درخت پر بیٹھا تھا اور اپنی بکریاں چرا رہا تھا کہ اسے ایک شرارت سوجھی۔ ایسے بھی یہ سارے دن مجھے لیکچر دیتے رہتے ہیں، کیوں نہ انہیں مزہ چکھایا جائے، بہت مزہ آئے گا، پھر یہ لوگ مجھے تنگ کرنا چھوڑ دیں گے۔ چرواہا ایک اونچے پتھر پر چڑھ گیا اور آوازیں لگانا شروع کر دی، بچاؤ بچاؤ، شیر آ گیا، شیر آ گیا، بچاؤ۔ چرواہے کی آواز سن کر سب گاؤں والے ڈنڈے لے کر ندی کی طرف بھاگے۔ سب لوگ بہت گھبرائے ہوئے تھے کہ کہیں چرواہے کا کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ کچھ ہی دیر میں سب گاؤں والے بس پر سوار ہو کر ندی کنارے پہنچ گئے۔ کوئی سائیکل پر سوار تھا تو کوئی موٹر سائیکل پر۔ وہاں پہنچ کر دیکھا تو سارا ریوڑ آرام سکون سے چر رہا تھا اور چرواہا دوسری طرف کھڑا ہنس رہا تھا۔ گاؤں والوں نے چرواہے سے پوچھا کہ شیر کہاں ہے؟ چرواہے نے ہنس کر جواب دیا کہ آج شیر کو موشن لگے تھے اس لیے وہ واپس چلا گیا۔ گاؤں والے چرواہے کا یہ جواب سن کر بہت غصہ ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم اپنے ساری کام کاج چھوڑ کر تمہاری مدد کے لیے آئے کہ تمہارا کوئی نقصان نہ ہو جائے اور تم نے ہمارا ہی نقصان کرا دیا۔ لیکن چرواہے پر ان کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا، وہ لگاتار ہنستا رہا۔ گاؤں والے واپس چلے گئے۔ کچھ دن گزرے تو چرواہے نے سوچا کہ اب گاؤں والوں کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہوگا، کیوں نہ اب پھر گاؤں والوں کے ساتھ مذاق کیا جائے۔ گاؤں والوں نے چرواہے کی آواز سنی تو سوچا کہ چرواہے نے ایک بار تو مذاق کر لیا، لیکن شاید اس بار واقعی شیر ہوگا، ہمیں مدد کے لیے جانا چاہیے۔ گاؤں والے اپنے سب کام کاج چھوڑ کر چرواہے کی مدد کے لیے پہنچ گئے، لیکن پھر سے چرواہا ایک طرف کھڑا ہنس رہا تھا۔ گاؤں والوں نے پوچھا کہ شیر کہاں ہے؟ چرواہے نے جواب دیا کہ شیر آیا تھا، لیکن آج شیر کسی شادی میں گوشت کھا کر آیا تھا اس لیے واپس چلا گیا۔ گاؤں والے پھر سے بہت غصہ ہوئے اور کہنے لگے، ہم ان ڈنڈوں کا استعمال شیر پر کرنے آئے تھے، لیکن اب شاید مجبوراً تم پر ہی کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد تمام گاؤں والوں نے چرواہے کا ڈنڈوں سے علاج کیا اور جاتے جاتے چرواہے کی 2 بکریاں بھی اٹھا لے گئے۔ گاؤں والوں کے علاج سے چرواہے کی طبیعت کافی حد تک ٹھیک ہو گئی۔ اب چرواہا روزانہ شرافت سے آتا اور ایک طرف بیٹھ کر اپنی بکریاں چرا کر چلا جاتا۔ کچھ دن گزرے کہ اس طرف واقعی شیر آ گیا اور ساتھ اپنی فیملی کو بھی لے آیا۔ چرواہا شیر کو دیکھ کر بہت خوف زدہ ہو گیا اور کسی اونچی جگہ چڑھ گیا اور شور مچانے شروع کر دیا کہ شیر آ گیا، شیر آ گیا۔ گاؤں والوں نے چرواہے کی آواز سنی انسنی کر دی اور کوئی چرواہے کی مدد کو نہ آیا، اور ادھر شیر اپنی فیملی کے ساتھ دعوت کو انجوائے کرتا رہا۔ چرواہا اپنی بکریوں کو شہید ہوتے دیکھ کر رونے لگ پڑا۔ چرواہے کو روتا دیکھ کر شیر اور اس کی بیوی کو چرواہے پر ترس آ گیا اور انہوں نے 15 بکریوں پر ہی اپنی دعوت ختم کی۔ شیر چرواہے کے پاس آیا اور اس کا شکریہ ادا کیا کہ چرواہے کی وجہ سے اس کو آج تازہ گوشت ملا۔ شیر نے چرواہے کو بتایا کہ آج کل بکرے کا گوشت تقریباً 1200 روپے کلو ہے، جو کہ شیر افورڈ نہیں کر سکتا۔ لیکن چرواہا لگاتار روتا ہی رہا اور اس نے شیر کی کسی بات کا جواب نہ دیا۔ شیر نے چرواہے سے کہا کہ تم ایک بہت نیک دل انسان ہو، اب جب کبھی مجھے بکرا کھانے کا موڈ ہوگا تو میں تمہارے پاس آ جایا کروں گا۔ یہ باتیں سن کر چرواہا اور زیادہ رونے لگ گیا، اپنے جھوٹ پر پچھتانے لگا، لیکن اب تو چرواہے کا نقصان ہو چکا تھا۔ پہلے گاؤں والوں نے چرواہے کی دھلائی کی اور پھر شیر چرواہے کی بکریاں کھا گیا۔ تو دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ورنہ ہماری بھی دھلائی ہو سکتی ہے۔
اور ہمیں بھی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ تو دوستو آپ کو ہماری یہ کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور ایسے مزید کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کریں۔